بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس سے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے ایک طوفان بدتمیزی کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدتمیزی اور بے ادبی کی زبان کھولی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا۔ بھائی ذرا سمجھنا بات، اللہ کے نبی پر کافروں نے کیا کھولی؟ بے ادبی کی زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو گیا؟ ان صفات کی شکل میں فضل ہو گیا۔ جیسے جیسے کافروں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی ظلم بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام پر اپنا فضل اور اپنا کرم بھی بڑھتا گیا۔ اور یہ معاملہ آج بھی جاری ہے۔ دین کے اعتبار سے جس مسلمان کو دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے نہیں بھائی، کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے جس مسلمان کی ذات، جان، جسم، عزت، مال پر مصیبت آئے گی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کر لیجئے۔ بہت بڑی عبرت اور سبق ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ بھائیوں کی طرف سے یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بیٹا خوبصورت اور حسین اور جمیل تھا، چھوٹا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرائن سے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میرا بیٹا آگے جا کے نبی بنے گا۔ بھائیوں نے حسد کیا، یوسف علیہ السلام کو مٹانے میں کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے اس کے بدلے میں کیسے ہوتا ہے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے کرتے ہجرت کی رات حد کر دی، لیکن مدینہ جاتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی انعامات کی بارشیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ کافروں نے اللہ کے نبی پر زبان بدتمیزی کھولی،
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو قرآن میں کیا یہ کمال کی آیات ہے اللہ کے نبی کی شان میں فرمایا اے نبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھائی کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تین طرح سے ہے۔ نمبر ایک، غیب کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، جہنم، قبر کی نعمتیں یا قبر کا عذاب، مرنے کے بعد کی زندگی، بھائی یہ سارا اللہ نے کس میں چھپا رکھا ہے؟ غائب میں۔ اس کے سب سے بڑے گواہ کون ہے کہ یہ چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت اور جہنم ہے، اس پر سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ نبی کریم۔ بلکہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے، مناسب الفاظ نہیں مل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کو معراج کا سفر کروا کے اللہ نے انتہا کو پہنچا دیا۔ اللہ نے کس کو پہنچا دیا؟ بھائی معراج صرف اور صرف کس کی خصوصیت ہے؟ نبی کریم۔ کسی اور نبی کو اللہ نے معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان، انبیاء، جنت، جہنم سیر کروا کے دوبارہ مکہ میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے نظام کی سیر کرنے والے پہلے مہمان تھے، اور لوگوں کو آ کے پورے انسانیت کے سامنے بھائی اس کی آ کے گواہی دی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس پر گواہ ہے، لیکن وہ ابھی وہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ بھائی دوسرے گواہ مضبوط کون ہے؟ حضرت، لیکن وہ آئیں گے قیامت کے قریب، اور وہ بھی غائبی نظام کی بہت بڑی دلیل بنیں گے۔ لیکن صدیوں غیب کی سب سے بڑی دلیل اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ سفر معراج میں گئے اور بیت المقدس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے، کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، اوپر فرشتوں کا نظام دیکھا، اور پھر آ کر صحابہ کرام کو ایک ایک چیز بتلا دی۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ۔ حضور علیہ السلام کی گواہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ غیبی نظام کے سب سے بڑے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن جب ساری انسانیت کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لگے گا، اس وقت بھی سب سے بڑے گواہ کون بن کے تشریف لائیں گے؟ نبی کریم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بلا کے کہا، ابن مسعود تلاوت سناؤ۔ مجھے بلا کر حضور نے کیا فرمایا؟ ابن مسعود کیا سناؤ؟ تلاوت سناؤ، قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ڈر گیا، اللہ کے نبی کو قرآن سنانا جس ہستی پر بھائی اللہ کی کتاب اتری ہے۔ کہنے لگے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی،
سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، نبی جی وہ منظر کیسا ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ بھائی کس کو؟ نبی کریم۔ کہنے لگے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے آنکھیں کھولی، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا ہے؟ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ بات بیان کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہر نبی نے 100% اے اللہ آپ کے دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اس کی گواہی بھائی کون دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا پہلو یہ ہے بھائی، تیسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی سچائی کے سب سے بڑے گواہ بھائی کون ہے؟ نبی کریم۔ قرآن نے بھی ایک جگہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین اعتبار سے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ نمبر 2 مبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تو بہت لمبا باب ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جتنی فضیلتیں، جتنی خوشخبریاں ہیں آپ ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بھائی نماز کے فضائل ہیں یا نہیں؟ حج کے، روزہ کے، زکوٰۃ کے، اخلاق کے، ماں باپ کی خدمت کے، لوگوں یہ کام کرو گے اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، او خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اس کی شمار بھی پتہ نہیں ہزاروں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ لوگوں ایک شخص نے مزدور بلایا، اس کو کام کروایا اس سے فجر سے لے کے ظہر تک، اور اسے کہہ دیا فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنا ہے، آپ کو 1000 روپے مزدوری دیں گے۔ بھائی مزدور نے کہا جی ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا، کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں۔ فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اس کو 1000 روپیہ دے دیا، جو طے ہوا تھا دے دیا، کوئی بے انصافی نہیں۔ ظہر میں دوسرے مزدور کو بلایا، اس سے کہا ظہر سے لے کر عصر تک تم کام کرو، تمہیں بھی 1000 روپے۔ اب دورانیہ تھوڑا ہے اور اجرت اتنی ہی ہے جتنا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، مزدور نے کہا ٹھیک ہے، دینے والے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب فجر سے لے کے ظہر تک کا دورانیہ زیادہ تھا لیکن مزدوری کتنی ملی؟ 1000 روپے۔ دوسرا مزدور بلایا ظہر سے لے کر عصر تک، دورانیہ اس سے تھوڑا تھا، اس کو بھی مزدوری کتنی ملی؟ عصر کے وقت تیسرے مزدور کو بلایا، اسے کہا بھائی تم بھی کام کرو مغرب تک، یہ دورانیہ کتنا ہے؟ بہت ہی زیادہ تھوڑا، تمہیں بھی کتنا دیں گے؟ 1000 روپے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، دینے والا جو ہے اس کی مہربانی ہے، پہلے سے زیادہ وقت خدمت لی، مزدوری 1000، دوسرے سے اس سے کم لی، مزدوری 1000، تیسرے سے بالکل ہی کم لی، مزدوری کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتلاؤں یہ عصر سے مغرب تک جو مزدور ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری امت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری امت ہے۔ دورانیہ چھوٹا سا اور اجر و ثواب بہت زیادہ، عمریں اوسطاً 60-70 سال، عمریں اوسطاً کتنی؟ 60-70 سال، بلکہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا عمریں اور سکڑ رہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے 100 سال والے ڈسکا میں آپ کتنے کلا سکتے ہیں؟ بلکہ اب تو ڈر آتا ہے کہ اور 50-60 ایک صدی بعد شاید
80 والے عجوبے لگیں گے، جی اس بندے کی عمر کتنی ہے؟ 80 سال، چونکہ 100 والے رہنے ہی نہیں، عمریں تھوڑی، لیکن اس امت کے عملوں پر اجر جو ہے وہ پہلی امتوں سے بھائی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو فرمایا مبشرا، خوشخبری دینے والا۔ صحابہ اکرام کو ہر موقع پر خوشخبری سے بڑھ کر خوشخبری، اور ان کے دل باغ باغ ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر تشریف لائے، موسم خزاں ہے، سخت سردی پڑی ہے، پتے سارے پیلے پڑ گئے، ابو ذر ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا، اس کو یوں ہلایا، سارے پتے جڑ گئے۔ بھائی سردی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارے پتے جڑ جاتے۔ پوچھا ابو ذر، پوچھا نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول بتلا دیجئے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، جس طرح اس کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمُبَشِّرًا، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ میں نے عرض کہ یہ باب اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اگر میں بھول نہ گیا شاید کل جمعہ ہے، تو مبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت پر کچھ باتیں عرض کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے خوشخبریاں دی، کیسے کیسے خوشخبریاں دی۔ وَنَذِيرًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی ہیں۔ یہ بھی باب بہت وسیع ہے۔ لوگوں نماز نہیں پڑھو گے، جو کفر اختیار کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، میں تمہیں بیدار کر رہا ہوں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی سزا یہ ہے، جو ظلم کرے گا اس کی سزا یہ ہے، جو غیبت کرے گا، بھائی سارے بد عملوں کی سزائیں بیان کی ہے کہ نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں منہیات کا ایک لمبا چوڑا باب ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا، اس سے بھی منع کیا، اس سے بھی منع کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو گواہ بنا کر بھی بھیجا ہے، اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھی بھیجا ہے، اور بھائی ڈرانے والا بنا کر بھی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے۔ کس کی طرف بلانے والے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت، اس کا ایک حرفی خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کو کس سے جوڑنا؟ اللہ سے جوڑنا۔ اور آج کے زمانے میں کون صحیح دعوت دے رہا ہے، کون صحیح نہیں، اس کی پہچان یہی سے ہوگی، جو اللہ سے ملا رہا ہے، جو اللہ کے احکام پہنچا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دے رہا ہے، بھائی وہ دعوت صحیح ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، وہ دعوت ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، اسلام کی مکمل دعوت آذان ہے۔ بھائی اسلام کی مکمل دعوت کیا ہے؟ آذان ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کی طرف دعوت نہیں دیں گے سارے، اس وقت تک، اور ادھر تو ماشاءاللہ واٹس ایپ، اللہ کے علاوہ کوئی اور دعوت بھی ہے؟ آپ حضرات اتنے عرصہ سے یہاں آتے ہیں، اللہ کے علاوہ کبھی کوئی اور دعوت ہے؟ تو کہنے والے کہہ جاتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے، دعوت ہی صرف کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، اور بھائی جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس نے ہزاروں حدیثوں پر عمل کیا۔ نماز کے بارے میں کتنی حدیثیں؟ 1000 سے زیادہ۔ آپ سب نے بھائی نماز پڑھی ہے فجر؟
آپ صبح اٹھے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آئے ہیں، 35-40 حدیثیں ہیں مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کے آنے پر۔ آپ نے 35-40 حدیثوں پر عمل کر لیا کہ نہیں؟ آپ نے وضو کیا، وضو کی احادیث جمع کرو، 250-300 حدیثیں، آپ نے وضو کر کے سب پہ کیا کر لیا؟ عمل کر لیا۔ آپ نے آ کے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، اس پر تقریباً 8-10 حدیثیں، آپ نے عمل کر لیا کہ نہیں؟ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کی حدیثیں جمع کرو، سبحانک اللہ کی جمع کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی جمع کرو، سورہ فاتحہ اور قرات کی جمع کرو، رکوع سجدہ کی کرو۔ بھائی آپ نے ایک نماز پڑھ کر کتنی حدیثیں؟ 1000 سے بھی زیادہ۔ جیسے ایک بندے نے، بھائی اگر اس نے بریانی کھائی ہے تو کتنے اجزاء کھا لیے؟ لمبی لسٹ ہے کہ نہیں؟ اس میں چاول بھی ہے، اس میں گھی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون سے مسالے بھی ہیں، اس میں پیاز بھی ہے، اس میں ٹماٹر بھی ہے، اس میں لہسن اور ادرک بھی ہے۔ ایک کھانا کھایا ہے لیکن اجزاء 100 سے بھی بعض دفعہ بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ فلاں حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، فلاں حدیثوں پر۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، 2-3 نوجوان آ گئے، نئی ٹریننگ دے کے بھیجتے ہیں نا کہ بس حدیث پر ہم ہی عمل کرتے ہیں۔ کہنے لگا وہ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی کرو جی۔ آپ لوگ حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ تو وہی بات ہوئی، میں نے کئی مرتبہ سنا، سید قطب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، سید قطب رحمہ اللہ کو جب سزائے موت دی مصر نے، اور ان کو جب تختہ دار پر لایا گیا تو ایک سرکاری ملازم نے، جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے سید قطب سے کیا کہا؟ جناب آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ سید قطب سے کیا کہا؟ آخری کلمہ ہے، آخری وقت ہے، کیا پڑھ لیجئے؟ سید قطب اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے، کہا واہ واہ، جس کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دی اور جیلیں کاٹی، آخری وقت میں وہ کلمہ آپ نے یاد دلانا مجھے؟ جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ وار گیا، آخری وقت میں اس کو کہہ رہے کیا کرو؟ مجھے کہنے لگے جی اطیعوا اللہ، یا آیت بڑے مزے سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور چونکہ 2-3 اختلافی مسئلے مجھے پتہ ہے، میں نے کہا اچھا یار ذرا بیٹھو۔ میں نے کہا فجر کی اذان ہوئی ہے، عصر کی اذان آج ہماری مسجد میں ہوئی ہے؟ کہنے میں نے کہا اذان کی کتنی حدیثیں؟ میں نے کہا 50 کے لگ بھگ احادیث ہیں، ہم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں؟ میں نے یہ شروع کیا، وہ کہ نہیں۔ میں کہا ٹھہر جاؤ، پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے کتنی حدیثوں پر عمل کیا۔ اب جب 15 منٹ لگائے نا کہ ہم نے ثنا پڑھی ہے، اس پر حدیثیں یہ ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے، ہم نے سجدہ کیا ہے، تو وہی حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، داعیا الی اللہ، دعوت صرف اور صرف کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ وسراجا منیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ بھی ہے۔ یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔